بغداد مقدس میں ورد و مسرور۔ اسی طرح آپ اپنے وطن حقیقی جیلان سے بغداد مقدس کی سرحد پر جلوہ افروز ہوئے تو بارش ہو رہی تھی۔ رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ آپ سیدھے حضرت حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ کا دروازہ بند پایا، باہری حصہ میں ہی فرش پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوتے ہی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ حماد جیسے ہی آپ کے منتظر تھے، بڑھ کے فوراً ہی آپ کا خیر مقدم کیا، محبت اور رحمت کے ملے جلے انداز میں معائنہ کیا، نیز خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا: فرزند عبد القادر، تصوف کا خزانہ آج میرے پاس ہے۔ اگر یہ دولت تمہارے ہاتھوں میں سونپی جائے گی، ذرا احتیاط سے خرچ کرنا۔ اسے سرزمین عراق تیرے اوپر ایک مقدس ہستی کا آنا مبارک ہو۔ اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں سایہ فگن ہوں گی اور علم و عرفان کی گھٹائیں بن کر برسیں گی، جس سے ساری دنیا کے قلوب ارواح ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اب تیری سرزمین سے نفس و شیطان کی طاقتوں کا تخت الٹ جائے گا اور ہزاروں جاہ و جلال، عظمت و وقار کے ساتھ دین کی رحمت و کرم کا تخت بچھے گا۔ مرحبا مرحبا اے سعید و صالح فرزند، مرحبا۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کیفیتیں بذریعہ کشف پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے شیخ جیلانی سرکار غوث اعظم پر آپ نے خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ حماد بن مسلم ہی سے قرآن عظیم ہی مکمل حفظ کیا اور برسوں خدمت کرتے رہے۔ بغداد مقدس میں آپ کو اجلاء علماء و فضلاء کی بافیض صحبت سے جی بھر کے سیراب ہونے کا موقع ملا۔ آپ حقیقت آشنا ہوئے کہ علوم دینیہ کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم ہی سے امراض نفسانی کی صحت ہوتی ہے اور علم ہی کی روشنی سے تقوی و پرہیزگاری کی راہ ملتی ہے۔ لہذا آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل کا پختہ ارادہ کر لیا اور سب سے پہلے قرآن مجید حفظ فرمایا، پھر وقت کے جلیل القدر علماء سے پوری تحقیق تدقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھر لیا تھا۔ تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ سرکار غوث اعظم شعر و شاعری کا خاصا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ آپ کے عربی قصیدہ کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے دنیا اسلام میں بڑی شہرت اور عام مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت غوث اعظم کا ایک اور عربی قصیدہ بائیہ کے نام سے نقل کیا ہے۔ گویا قصیدہ بائیہ قصیدہ لائیہ کی طرح عام طور پر زبان زد عام اور مشہور تو نہیں ہے، لیکن بلا شبہ یہ حضرت غوث اعظم ہی کا کلام بلاغت نظام ہے اور اس میں ہی وہی امتیازی شان اور خصوصیت پائی جاتی ہے جو قصیدہ لامیہ کی جان ہے۔ قصیدہ بائیہ اور قصیدہ لامیہ میں جنہیں اس جگہ حصول سعادت اور برکت کے پیش نظر نقل کیا جا رہا ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الفاظ الاشہب کا ذکر ہے جو سرکار غوث اعظم کے اسم عالیہ کے ساتھ متصف ہے اور جسے آپ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ زبان فارسی میں ایک مرتبہ مدون دیوان میں بھی سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب کیا جاتا رہا ہے، جو کچھ دنوں پیشتر غالباً چھپ کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ حضرت ہی کے کلاموں کا مجموعہ ہے، کیونکہ جن پرانی اور معتبر کتابوں میں سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی کے حالات، علم و فضل اور تصنیف کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے، ان میں فارسی دیوان کا کوئی نشان نہیں ملتا، نہ ہی کسی نے آپ کا کوئی فارسی کلام سنا ہوا ہے۔ قصیدہ غوثیہ: عشق و محبت کی کوئی بھی ایسی شراب نہیں جس کا خوشگوار اور عمدہ جام میسر نہ ہو۔ وصال محبوب کا کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں میری منزل سب پر فائق اور سب سے قریب تر نہ ہو۔ زمانہ نے اپنی ہر پاکیزگی اور خوبی مجھے بطور نذرانہ پیش کر دی ہے اور پاس کا ہر گھاٹ میرے لیے مبارک اور پانی میرے لیے خوشگوار ہے۔
ہر وہ عالی قدر کمال مجھ سے وابستہ کر دیا گیا ہے جس کو صاحب استعداد لوگ بھی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اسے حاصل کرنے میں بھٹک جاتے ہیں۔ میں ان افراد میں سے ہوں جن کے پاس بیٹھنے والا زمانہ کے حوادثات سے گھبراتا ہے اور نہ کسی ڈراؤنی شے سے خوف کھاتا ہے۔ وہ ایسے اعزاز ہیں کہ ہر عزت و شرف میں ان کا بلند مرتبہ ہے اور جماعت میں انہیں امتیاز حاصل ہے۔ میں اندلی پہ مسرت ہوں کہ باغ طرب میں مستانہ وار چہچہاتا رہتا ہوں اور عالم ملکوت میں طاقت پرواز اور تیز رفتاری میں مشہور ہوں۔ عشق و محبت کی تمام قوتیں اپنی خوشی سے میری مطیع ہو گئی ہیں اور جس وقت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس کو اپنے سے دور نہیں پاتا۔ اب میں کسی بات کی خواہش نہیں رکھتا اور نہ کسی مقتدر وعدہ کا منتظر رہتا ہوں۔ میں رضامندی اور قرب الہی کے سبزہ زاروں سے اول سے ہی مستفید ہوں اور اب مجھ کو وہ مقام عطا کر دیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا جاتا۔ زمانہ اپنے عمدہ مزین اور منکشف لباس پر ناز کر رہا ہے اور ہم ہی اس کے نقش و نگار کے جوہر حسن ہیں۔ والدہ کی نصیحت کو نظر انداز نہ کیا۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے، 40 دینار تمہارے لیے، تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی، فرمایا اللہ عز و جل کے احکام کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی ہو جانا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ مت بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے نیا شہر ہے، وہاں میرا کوئی دوست ساتھی غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا، راستہ میں 7 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا، پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا، میں نے اسے یہی بتایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی مذاق سمجھ کر بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے، میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا، اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ دوسرا سردار حیران ہوا، اس نے مجھ سے کہا تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ مت بولنا۔ جب مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس کیا ہے، میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اسی دوران آپ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ کو دیے تھے ختم ہو گئے۔ آپ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ کی استقامت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر سے منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں دیکھا کہ 40 اولیاء مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر شرمندگی ہوئی، واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میری ملاقات ایک ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا یہ میری والدہ نے
دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا اور میں نے وہ رقم اسے واپس کر دی اور اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت تھوڑی سی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہاں سے آئی؟ حضور نے فرمایا یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ یہ ساری رقم میں خود رکھ لیتا۔ پھر میں بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا، فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا تناول فرمایا۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ سے منقول ہے کہ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ نے فرمایا کئی روز سے فاقے سے تھا، بھوک کی شدت نے مجھے بے چین کیا تو میں محلہ قطیہ شرقیہ میں جہاں نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا، مسجد میں بیٹھ گیا۔ میں قبلہ رو بیٹھا سوچ رہا تھا مجھے اس حلوہ کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اسی دوران میری نظر کاغذ پر پڑی، میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، اس میں تحریر تھا ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور خوف خداوندی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوہ کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس چلا گیا۔ معمولات و مشاغل۔ آپ اپنے زمانے کے عام علماء جیسا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کا کپڑا بہت قیمتی ہوتا تھا۔ شاید ہی کوئی موقع ایسا آیا ہو کہ آپ نے 1 اشرفی فی گز سے کم قیمت کا کپڑا زیب تن کیا ہو۔ کپڑے کے تاجر دور دراز سے آپ کے لیے گراں بہا کپڑے اور ملبوسات لایا کرتے تھے۔ باوجود اتنی عمدہ اور گراں قیمت پوشاک کے آپ اسے 1 دن سے زیادہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ ہر روز نیا لباس تبدیل فرماتے اور پہلا لباس غربا و مساکین کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک امامہ کئی ہزار اشرفیوں پر خریدا اور اسے تھوڑی دیر باندھنے کے بعد اتار دیا، پھر مساکین کو خیرات کر دیا۔ اسی طرح ہر جمعہ کو آپ نئی پاپوش پہنا کرتے تھے اور پہلی غربا کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ کی پاپوش بھی نہایت قیمتی ہوتی تھی۔ گراں بہا لباس اور پاپوش کے استعمال سے آپ کا مقصود محتاجوں کو نفع پہنچانا ہوتا تھا۔ اپنے نانا سرور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ کو بھی خوشبو بہت پسند تھی۔ طبعاً افورتاً اور بدن سے سخت متنفر تھے، ہر روز غسل فرماتے اور خوشبو و عطر لگا کر عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ غربا اور مساکین کے لیے تو آپ کا دسترخوان نہایت وسیع تھا، لیکن اپنی خوراک بہت کم اور سادہ ہوتی تھی۔ اسے روکھی سوکھی کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ اکثر فاقہ کرتے اور ہفتہ میں صرف 2 دن یعنی دوشنبہ اور جمعہ کو کھانا تناول فرماتے تھے۔ کھانا اکثر بلا نمک ہوتا تھا اور کھانے میں سے مرغ و لذیذ اشیاء یعنی گھی، دودھ اور گوشت اکثر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آپ کی عام خوراک تھی، ورنہ کبھی کبھار عمدہ سے عمدہ غذا بھی کھا لیتے اور پرتکلف دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے۔ اکثر خچر پر سوار ہوتے تھے، اونٹ کی سواری بہت پسند تھی۔ عبادت الہی سے آپ کو خاص شغف تھا۔ آپ کے مجاہدات اور ریاضات کا حال بیان کرتے ہیں۔ مجاہدات اور ریاضات کے بعد جب آپ نے احیاء دین کی جدوجہد کا آغاز فرمایا تو اس وقت بھی عبادت کے ذوق و شوق میں مطلق فرق نہ آیا۔ ہمیشہ باوضو رہتے، جب حدیث لاحق ہوتا تو اسی وقت تازہ وضو فرماتے، 2 رکعت تحیات الوضو پڑھتے۔ شب بیداری کی یہ کیفیت تھی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے۔ 15 برس تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے تھے۔ اکثر 1/3 رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، ہر رکعت میں سورہ رحمان یا سورہ مزمل کی تلاوت فرماتے۔ اکثر سورہ اخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی تھی۔ تقاضۂ بشری سونا ناگزیر ہوتا تو اول شب کسی قدر سو رہتے، پھر جلدی اٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ غرض آپ کی راتیں مراقبہ، مشاہدہ، یاد الہی میں گزرتی تھی۔ نیند آپ سے کوسوں دور رہتی تھی۔ خود فرماتے ہیں مجھے درد عشق سے نیند سے مانع ہے۔ رات کے وقت کبھی دولت قدا سے باہر تشریف لا لاتے، خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ آتا۔
روزے نہایت کثرت سے رکھتے، بعض دفعہ کئی کئی دن تک مسلسل ایک ہی روزہ رکھتے، اور پھر درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار فرماتے۔ غرض قائم اللیل اور صام فی النہار رہنا، یعنی رات کو بیدار رہنا، دن کو روزے رکھنا آپ کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ شیخ ابو عبداللہ کا بیان ہے کہ میں آپ کی خدمت میں چند راتیں سویا۔ آپ کا یہ حال تھا، ایک تہائی رات تک نفل پڑھتے، پھر ذکر کرتے، ورد کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا، کبھی فربا، کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد وہاں آپ موجود ہوتے، قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا۔ سجدے بہت طویل کرتے تھے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے، مراقبہ مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز خشوع سے دعا مانگا کرتے۔ اسی وقت کو آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے خلوت کدے سے باہر نکلتے۔ نماز صبح سے فارغ ہو کر آپ مدرسہ تشریف لے جاتے، طلبہ، خدام اور دوسرے لوگوں کو شریعت و طریقت کی تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث، فقہ اور دوسری مروجہ دینی کتب کا درس دیتے۔ ظہر کی نماز کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی، شام کو پھر صبح کی طرح درس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فتوے بھی جاری فرماتے رہتے۔ ہفتہ میں بالعموم 3 بار مجالس واعظ منعقد فرماتے، شروع میں جمعہ کی صبح اور شنبہ کی شام کو مدرسہ میں، ایک شنبہ کی صبح کو خانقاہ میں واعظ فرماتے۔ شہر سے باہر عیدگاہ میں آپ کا منبر رکھا جاتا تھا۔ سیدنا غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے حسن باطنی کے ساتھ کمال درجہ کے حسن ظاہری سے بھی نوازا تھا۔ آپ سے متعلق بہت سی کتاب ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بے حد وجیح و جمیل تھے، کثرت عبادت و ریاضت کی وجہ سے آپ کا بدن نحیف ہو چکا تھا، قد میانہ، سینہ کشادہ، رنگ گدمی تھا، آنکھیں سرمگی اور نور معرفت سے لبریز تھیں، بھویں باریک ملی ہوئی تھی، سر اقدس بڑا آپ کے عالی دماغ ہونے کا شائدہ تھا۔ سر اقدس اور ریش مبارک کے بال نہایت ملائم اور چمکدار تھے، ریش مبارک گنجان خوبصورت تھی، سر کے بال بالعموم کان کی لو تک رہتے تھے، دانت ہر قسم کی آلائش سے پاک موتیوں کی طرح دمکتے تھے، رخساروں کا رنگ شہاب تھا، چہرہ کتابی، ناک ستواں تھی، ہونٹ پتلے نہایت دل آویز تھے، جب بات کرتے معلوم ہوتا منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، آواز نہایت بلند تھی، اس زمانہ میں جبکہ آلہ مکبر الصوت یعنی لاؤڈ سپیکر کا تصور تک بھی نہ تھا، آپ کی آواز 70 ہزار کے مجمع میں دور دور تک ہر ایک کو یکساں سنائی دیتی تھی۔ ہتھیلیاں کشادہ نرم تھی، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں سیدھی خوشنما تھی، چہرہ مبارک پر نور تھا، آپ کو دیکھ کر ہی یقین کامل ہو جاتا تھا کہ عارف کامل اور مقرب الہی ہے۔ آپ کے شاگرد اور وہ لوگ جو سالہ سال سے آپ کی مجالس میں رہے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کبھی آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتے دیکھی، اور کبھی آپ کو تھوکتے، ناک صاف کرتے نہیں دیکھا۔ قرب الہی کے باعث آپ کا پسینہ بھی معطر تھا، آپ سے معین کا مصافحہ کرنے والے خوشبو سے مہک جایا کرتے تھے۔ غرض آپ جمال و کمال کا ایک دل آویز مرقع تھے، اگرچہ آپ خوش گفتار، خوش اتوار، پیکر حلم اور حیا تھے، لیکن ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا کہ مجالس واعظ میں انتہائی نظم و ضبط، سکوت اور سکون رہتا تھا، لوگوں کی سانسوں کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، دوران واعظ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر یا ادھر کوئی سرگوشی کر سکے۔ ہاں، واعظ کی اثر انگیزی سے کوئی شخص آہوازاری کرتا یا مبتلا ہو جاتا تو وہ الگ بات تھی۔ جب آپ کسی راستے سے گزرتے تو لوگ سراپا احترام بن کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک روز آپ جامع مسجد میں بیٹھے تھے، چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا، لوگوں نے جواب میں یرحمکم اللہ کہا، تو ہزاروں لوگوں کی آواز سے مسجد گونگ اٹھی۔ مسجد میں آپ سے بہت دور ایک جگہ خلیفہ وقت بیٹھا تھا، آپ نے یہ آواز سنی تو حیرت سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا، سید عبد القادر کو چھینک آئی ہوئی ہے۔
اور لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی طرح آپ کا نامہ مبارک کبھی کسی خلیفہ کے پاس پہنچا، آپ کے زمانہ حیات میں کسی خلیفہ مسند پر بیٹھے تو وہ خوف سے تھرا اٹھتا، شاید آپ نے کسی بات پر سرزنش کی ہو۔ نامہ مبارک چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور آپ کی تحریر کے مطابق عمل کیا کرتا۔ نہ صرف مکتوبات میں بلکہ آپ خلیفہ کی غلط حرکتوں پر بھی انہیں روس اور اشہاد نہایت سختی سے ٹوکا کرتے تھے، لیکن آپ کی بے مثال قبولیت عامہ کی وجہ سے کسی خلیفہ کی مجال نہیں تھی کہ آپ پر ٹیڑھی نگاہ ڈال سکے۔ بڑے بڑے با اقتدار عمرا آپ کی مجالس میں حاضر ہوتے، نہایت ادب سے دو زانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ جایا کرتے۔ آپ بسا اوقات انہیں نہایت سخت الفاظ میں پند و نصیحت کرتے اور وہ نہایت توجہ اور خاموشی سے سنا کرتے۔ آپ کی عظمت کا عالم تھا کہ مشائخ کبار آپ کے مدرسہ میں جھاڑو دیا کرتے، چھڑکاؤ کیا کرتے۔ جب آپ کی اجازت ہوتی تو دو زانو ادب تہ کر کے آپ کے سامنے بیٹھتے۔ مشہور ولی اللہ علی بن ابی نصر گاہے بگاہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی جائے رہائش سے سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد آیا کرتے تھے۔ بغداد کے قریب پہنچتے تو اپنے ساتھیوں سے فرماتے، دریائے دجلہ میں غسل کر لو اور اپنے دل کو خطرات سے پاک کر لو، ہم سلطان الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں۔ بغداد میں داخل ہوتے تو لوگ ان کی آمد کی خبر سن کر دوڑے دوڑے ان کی خدمت میں آتے۔ وہ فرماتے، شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازہ کی طرف بھاگو تو ان کا ایک ادنا نیاز مند ہوں۔ جب سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ کے دروازے پر پہنچتے تو وہ اپنا جوتا اتار دیتے اور اذان باریابی طلب کرتے۔ جب آپ پکارتے تو مؤدبانہ حاضر ہو جاتے۔ ان کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ بغداد آیا، شیخ اپنے مدرسہ کی چھت پر صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہے تھے۔ میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا، میں نے رجال غیب کو 40 صفیں کھڑی پائیں، ہر صف میں 70 رجال تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک سید عبد القادر جیلانی نماز سے فارغ ہو کر ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہم بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ وہ ہمارے ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا، میں اصفہان کا رہنے والا ہوں، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے، اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سرندیب کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں کہنا، اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں، ان کا فرمان ہے آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا، 10 سال تک غائب رہا، پھر آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا، میں نے شیخ کے حکم کے مطابق پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں دیکھا۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر شروع ہو گیا۔ تصرف انس و جن سب پر ہے آقائے غوث اعظم کا، ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک دن ممبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، آپ نے فرمایا، میں تو جمع کرتا ہوں اور تو اڑا دیتا ہے، تو بادل مجلس سے ہٹ گیا، مجلس سے باہر برسنے لگا۔ راوی کہتے ہیں، اللہ کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام ابھی پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی تھی، ہم پر نہیں برستی تھی۔ حضرت ابو عبداللہ کے والد فرماتے ہیں، میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی کی 13 سال خدمت کی اور آپ میں بہت سی کرامات دیکھی۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جب تمام طبیب کسی مریض کے علاج سے عاجز آ جاتے تو وہ مریض آپ کی خدمت میں لایا جاتا، آپ اس مریض کے لیے دعائے خیر فرماتے، اس پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں سلطان المستند کا قریبی رشتہ دار لایا گیا جو مرض استسقاء میں مبتلا تھا، اس کو پیٹ کی بیماری تھی، تو آپ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ اللہ کے حکم سے لاغر پیٹ ہونے کے باوجود کھڑا ہو گیا۔
گویا پہلے کبھی بیماری اسے تھی ہی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ابو المعالی احمد مظفر حنبلی آئے اور کہنے لگے میرے بیٹے محمد کو 15 مہینے سے بخار آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اس کے کان میں کہہ دو اے ام ملدم، تم سے عبد القادر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سے نکل کر حلہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ہم نے ابو المعالی سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں گیا، اسی طرح مجھے شیخ نے حکم دیا، اسی طرح کہا تو اس دن کے پاس کبھی بخار نہیں آیا۔ حضرت شیخ محی الدین غوث پاک کی خدمت میں ابو حفص عمر بن صالح اپنی اونٹنی لے کر آیا، عرض کیا میرا حج کا ارادہ ہے اور یہ میری اونٹنی چل نہیں سکتی، اس کے سوا میرے پاس کوئی اور اونٹنی نہیں ہے۔ بس آپ نے اس کو ایک انگلی لگائی، اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اس کی حالت یہ تھی کہ تمام سواریوں سے آگے چلتی تھی، حالانکہ وہ اس سے پہلے سب سے پیچھے رہتی تھی۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم کا کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضرت شیخ ابو الفضل احمد فرماتے ہیں میں حضور سیدنا غوث اعظم کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا، آپ کے پاس فقراء جمع تھے اور آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ کی گود میں آ گرا، سب حاضرین ہٹ گئے، آپ کے سوا کوئی نہ تھا اور آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا، آپ کے جسم سے گزرتا ہوا گردن سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا، اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ پھر وہ سانپ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کرنے لگا، آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کسی نے نہیں سمجھا۔ پھر وہ چل دیا تو آپ کی خدمت میں آئے لوگوں نے پوچھا، آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے سانپ سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر ساکن ہو جاتا ہے، تو میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ شریف بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نحیف البدن، قد درمیانہ، سینہ فراخ، ریش مبارک دراز، چہرے کو گھیرے ہوئے، رنگ گندم گون، دونوں ابرو ملے ہوئے، آبرو بلند، چہرہ تابندہ، ذی وقار، نرم گفتار، کم گو، اہل علم میں ممتاز تھے۔ کلام میں ایک طرح کی تیزی بلندی تھی جو سامعہ کے دل میں خوف کے ساتھ لذت بھی پیدا کر دیتی تھی۔ دوران گفتگو پورا مجمع ہمتاً گوش ہو کر آپ کے وجد آفرین کلام کو سنتا رہتا، دور اور نزدیک آپ کی آواز برابر سنائی دیتی، لاکھوں کے مجمع میں ہر شخص آپ کی آواز بخوبی سن لیتا، آپ کے حکم کی تعمیل ہر شخص بے چون و چراں کرتا، دل پر کسی قسم کا جبر محسوس نہیں کرتا، سخت سے سخت دل والا بھی آپ کے جمال با کمال کی زیارت کر لیتا تو اس کا دل موم کی مثل نرم ہو جاتا۔ جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو لوگ آپ کے لیے آپ سے دعا کرواتے اور اپنے وسیلہ سے جو بھی دعا مانگتے رب کریم اسے ضرور پوری کرتا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد ماجد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سرکار امام حسن تک ہے۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ حضرت امام حسین کے سلسلہ تک جاتے ہیں اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک جاتے ہیں۔ کربلا کے مسافر سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے شکم مبارک سے 70 ہجری میں حضرت سید عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سیدنا سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرۃ العین حضرت امام حسن مثنوی تھے۔
نجیب الطرفین سید ہونے کے سبب ساری دنیا آپ کا احترام کرتی تھی۔ اخلاقی حیثیت سے آپ تمام نقائص سے مبرہ تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب محض ہوا۔ آپ شکل و شباہت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ سیدنا زید بن علی بن حسین کے ہم عصر تھے۔ آپ کا لقب محض ہونے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ بھی اپنے گھرانے میں پہلے بزرگ تھے جو حسنی حسینی شرب انتصاب سے مالا مال تھے۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی تھے اور آپ کی والدہ حسینی تھی۔ بڑی عمر والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر والوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول اسلام قبول کرنے والے ہیں اور قبول اسلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و حفاظت اور فرما برداری و جان نثاری کا حق ادا کرنے والے ہیں اور دین کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنی اپنی جانی اور مالی دونوں طرح کی خدمات پیش کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو سلسلہ تھا حضور غوث پاک محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگوں کا۔ اب ہم بیان کریں گے ولادت پاک سیدنا غوث اعظم۔ معتبر روایتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک جمعہ کے دن 470 ہجری بمطابق 1075 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ امام حافظ ابن کثیر اپنی تصنیف میں بیان کرتے ہیں حضرت غوث اعظم کا سن ولادت 470 ہجری لکھا گیا ہے۔ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جس سال میں بغداد آیا تھا اسی سال شیخ ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب یتیمی کا وصال ہوا۔ اس وقت میری عمر 18 برس تھی، اسی حساب سے آپ کا سن ولادت 470 ہجری۔ اس کے بعد امام یافع نے شیخ ابو الفضل احمد بن صالح جیلی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت کی ولادت 470 یا 471 عیسوی میں ہوئی، ہجری میں ہوئی۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نفس الانس کے اندر حضرت غوث اعظم کے متعلق جو کچھ لکھا ہے امام یافی کی کتاب سے لیا ہے۔ وطن مبارک آپ کا گیل ہے، جسے گیلان بھی کہتے ہیں، عرب کو لوگ اس کو جیل اور جیلان بھی کہتے ہیں۔ یہ تبرستان کے پاس ایک علاقہ ہے، ملک عجم میں واقع ہے۔ اس علاقے میں نیف نام کے ایک قصبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ علاقہ بغداد مقدس سے 7 میل کی دوری پر ہے۔ بغداد مقدس مدائن کے قریب بھی جیل یا گیل نام کے 2 قصبے ابھی بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں قصبوں کو حضرت غوث اعظم کا مولد باور کرانا درست نہیں، کیونکہ یہ ملک عراق سے متعلق ہیں اور حضرت غوث اعظم کا اجمی ہونا محقق ہے۔ حضرت فاطمہ ام الخیر والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں ولادت کے ساتھ شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان بھر میں قطعی دودھ نہیں پیتے تھے۔ 29 شعبان کی رات کو رویت نہ ہو سکی، لوگ تردد میں تھے۔ اس مادرزاد ولی نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں دودھ پیتے تھے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا دودھ پینا ترک فرما دیتے تھے۔ ابتدا ہی سے خداوند قدوس کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھی، پھر آپ کے مرتبہ فلک وقار کو کون چھو سکے، یہ اس کا اندازہ کرے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتا، غیب سے آواز آتی لہو و لعب سے باز رہو، جیسے سن کر میں رک جایا کرتا اور اپنے گرد و پیش میں جو نظر ڈولاتا مجھے کوئی آواز سننے والا دکھائی نہ دیتا، جس سے مجھے وحشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش میں چھپ جاتا۔
آپ فرماتے ہیں بچپن کے زمانہ میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا، بقضائے طفل ایک گائے کی دم پکڑ لی، فوراً اس نے کلام کیا، عبد القادر تم اس غرض سے دنیا سے نہیں بھیجے گئے ہو، میں نے اسے چھوڑ دیا، دل پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو رسم و رواج اسلام کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے اور استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی پڑھ کر سنا ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ والدہ محترمہ 18 سپاروں کی حافظ ہیں، وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی، جب میں مادر شکم میں تھا تو یہ 18 سپارے سنتے ہی مجھے یاد ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے آبائی وطن جیلان میں ہی باقاعدہ طور پر قرآن عظیم ختم کیا، دوسری دینی کتابیں بھی پڑھ ڈالیں۔ والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح کا سایہ کرم اٹھ جانے کے بعد آپ کو اپنی زمین اور گھر کے دوسرے امور کو سنبھالنا پڑا۔ بڑی دل جمی کے ساتھ آپ زمین کی کاشتکاری، دیگر گھریلو کاروبار کو انجام دیتے رہے اور ان امور سے فارغ ہو کر جو وقت ملتا اسے والدہ محترمہ کی خدمت میں صرف کر دیا کرتے۔ کیوں ڈر مریدوں کو ہو نزع و قبر و محشر کا، تو لا تخف فرما گیا بغداد والے مرشد، جلوہ دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اب وقت رحلت آ گیا بغداد والے مرشد، اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار، بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد، در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد، من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد۔ معمولات و مشاغل۔ آپ اپنے زمانے کے عام علماء جیسا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کا کپڑا بہت قیمتی ہوتا تھا۔ شاید ہی کوئی موقع ایسا آیا ہو کہ آپ نے 1 اشرفی فی گز سے کم قیمت کا کپڑا زیب تن کیا ہو۔ کپڑے کے تاجر دور دراز سے آپ کے لیے گراں بہا کپڑے اور ملبوسات لایا کرتے تھے۔ باوجود اتنی عمدہ اور گراں قیمت پوشاک کے آپ اسے ایک دن سے زیادہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ ہر روز نیا لباس تبدیل فرماتے اور پہلا لباس غربا و مساکین کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک امامہ کئی ہزار اشرفیوں پر خریدا اور اسے تھوڑی دیر باندھنے کے بعد اتار دیا، پھر مساکین کو خیرات کر دیا۔ اسی طرح ہر جمعہ کو آپ نئی پاپوش پہنا کرتے تھے اور پہلی غربا کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ کی پاپوش بھی نہایت قیمتی ہوتی تھی۔ گراں بہا لباس اور پاپوش کے استعمال سے آپ کا مقصود محتاجوں کو نفع پہنچانا ہوتا تھا۔ اپنے نانا سرور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ کو بھی خوشبو بہت پسند تھی۔ طبعاً افوتاً اور بدن سے سخت متنفر تھے، ہر روز غسل فرماتے اور خوشبو و عطر لگا کر عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ غربا اور مساکین کے لیے تو آپ کا دسترخوان نہایت وسیع تھا، لیکن اپنی خوراک بہت کم اور سادہ ہوتی تھی، اسے روکھی سوکھی کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ اکثر فاقہ کرتے اور ہفتہ میں صرف 2 دن یعنی دوشنبہ اور جمعہ کو کھانا تناول فرماتے تھے۔ کھانا اکثر بلا نمک ہوتا تھا اور کھانے میں سے مرغ و لذیذ اشیاء یعنی گھی، دودھ اور گوشت اکثر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آپ کی عام خوراک تھی، ورنہ کبھی کبھار عمدہ سے عمدہ غذا بھی کھا لیتے اور پرتکلف دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے۔ اکثر خچر پر سوار ہوتے تھے، اونٹ کی سواری بہت پسند تھی۔ عبادت الہی سے آپ کو خاص شغف تھا۔ آپ کے مجاہدات اور ریاضات کا حال بیان کرتے ہیں۔ مجاہدات اور ریاضات کے بعد جب آپ نے احیاء دین کی جدوجہد کا آغاز فرمایا تو اس وقت بھی عبادت کے ذوق و شوق میں مطلق فرق نہ آیا۔ ہمیشہ باوضو رہتے، جب حدیث لاحق ہوتا تو اسی وقت تازہ وضو فرماتے، 2 رکعت تحیات الوضو پڑھتے۔ شب بیداری کی یہ کیفیت تھی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے۔ 15 برس تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے،
قرآن شریف پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے تھے۔ اکثر ایک تہائی رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، ہر رکعت میں سورہ رحمان یا سورہ مزمل کی تلاوت فرماتے۔ اکثر سورہ اخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی تھی۔ تقاضۂ بشری سونا ناگزیر ہوتا تو اول شب کسی قدر سو رہتے، پھر جلدی اٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ غرض آپ کی راتیں مراقبہ، مشاہدہ، یاد الہی میں گزرتی تھی۔ نیند آپ سے کوسوں دور رہتی تھی۔ خود فرماتے ہیں مجھے درد عشق سے نیند سے مانے ہے۔ رات کے وقت کبھی دولت قدا سے باہر تشریف نہ لاتے، خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ آتا۔ روزے نہایت کثرت سے رکھتے، بعض دفعہ کئی دن تک مسلسل ایک ہی روزہ رکھتے، اور پھر درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار فرماتے۔ غرض قائم اللیل اور صام فی النہار رہنا، یعنی رات کو بیدار رہنا، دن کو روزے رکھنا آپ کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ شیخ ابو عبداللہ کا بیان ہے کہ میں آپ کی خدمت میں چند راتیں سویا۔ آپ کا یہ حال تھا، 1/3 رات تک نفل پڑھتے، پھر ذکر کرتے، ورد کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا، کبھی فربا کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد وہاں آپ موجود ہوتے، قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا۔ سجدے بہت طویل کرتے تھے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے، مراقبہ مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز خشوع سے دعا مانگا کرتے۔ اسی وقت کو آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے خلوت قدے سے باہر نکلتے۔ نماز صبح سے فارغ ہو کر آپ مدرسہ تشریف لے جاتے، طلبہ، خدام اور دوسرے لوگوں کو شریعت و طریقت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ قرآن و حدیث، فقہ اور دوسری مروجہ دینی کتب کا درس دیتے۔ ظہر کی نماز کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی، شام کو پھر صبح کی طرح درس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فتوے بھی جاری فرماتے رہتے۔ ہفتہ میں بالعموم 3 بار مجالس واعظ منعقد فرماتے، شروع میں جمعہ کی صبح اور شنبہ کی شام کو مدرسہ میں، ایک شنبہ کی صبح کو خانقاہ میں واعظ فرماتے۔ شہر سے باہر عیدگاہ میں آپ کا منبر رکھا جاتا تھا۔ سیدنا غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے حسن باطنی کے ساتھ کمال درجہ کے حسن ظاہری سے بھی نوازا تھا۔ آپ سے متعلق بہت سی کتاب ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بے حد وجیح و جمیل تھے، کثرت عبادت اور ریاضت کی وجہ سے آپ کا بدن نحیف ہو چکا تھا۔ قد میانہ، سینہ کشادہ، رنگ گدمی تھا، آنکھیں سرمگی اور نور معرفت سے لبریز تھیں، بھویں باریک ملی ہوئی تھی۔ سر اقدس بڑا آپ کے عالی دماغ ہونے کا شاہدہ تھا۔ سر اقدس اور ریش مبارک کے بال نہایت ملائم اور چمکدار تھے۔ ریش مبارک گنجان خوبصورت تھی، سر کے بال بالعموم کان کی لو تک رہتے تھے۔ دانت ہر قسم کی آلائش سے پاک موتیوں کی طرح دمکتے تھے۔ رخساروں کا رنگ شہاب تھا، چہرہ کتابی، ناک ستواں تھی، ہونٹ پتلے نہایت دل آویز تھے۔ جب بات کرتے معلوم ہوتا منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ آواز نہایت بلند تھی، اس زمانہ میں جب کہ آلہ مکبر الصوت یعنی لاؤڈ سپیکر کا تصور تک بھی نہ تھا، آپ کی آواز 70 ہزار کے مجمع میں دور دور تک ہر ایک کو یکساں سنائی دیتی تھی۔ ہتھیلیاں کشادہ نرم تھی، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں سیدھی خوشنما تھی، چہرہ مبارک پر نور تھا۔ آپ کو دیکھ کر ہی یقین کامل ہو جاتا تھا کہ عارف کامل اور مقرب الہی ہے۔ آپ کے شاگرد اور وہ لوگ جو سالہ سال سے آپ کی مجالس میں رہے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کبھی آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتے دیکھی، اور کبھی آپ کو تھوکتے، ناک صاف کرتے نہیں دیکھا۔ قرب الہی کے باعث آپ کا پسینہ بھی معطر تھا، آپ سے معین کا مصافحہ کرنے والے خوشبو سے مہک جایا کرتے تھے۔ غرض آپ جمال و کمال کا ایک دل آویز مرقع تھے۔ اگرچہ آپ خوش گفتار، خوش اتوار، پیکر حلم اور حیا تھے، لیکن ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا کہ مجالس واعظ میں انتہائی نظم و ضبط، سکوت اور سکون رہتا تھا۔ لوگوں کی سانسوں کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔
دوران وعظ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر یا ادھر کوئی سرگوشی کر سکے۔ ہاں، آواز کی اثر انگیزی سے کوئی شخص آہوزاری کرتا یا مبتلا ہو جاتا تو وہ الگ بات تھی۔ جب آپ کسی راستے سے گزرتے تو لوگ سراپا احترام بن کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک روز آپ جامع مسجد میں بیٹھے تھے، چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا، لوگوں نے جواب میں یرحمکم اللہ کہا تو ہزاروں لوگوں کی آواز سے مسجد گونگ اٹھی۔ مسجد میں آپ سے بہت دور ایک جگہ خلیفہ وقت بیٹھا تھا۔ آپ نے یہ آواز سنی تو حیرت سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا، سید عبد القادر کو چھینک آئی ہوئی ہے اور لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی طرح آپ کا نامہ مبارک کبھی کسی خلیفہ کے پاس پہنچا، آپ کے زمانہ حیات میں کسی خلیفہ مسند پر بیٹھے تو وہ خوف سے تھرا اٹھتا، شاید آپ نے کسی بات پر سرزنش کی ہو۔ نامہ مبارک چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور آپ کی تحریر کے مطابق عمل کیا کرتا۔ نہ صرف مکتوبات میں بلکہ آپ خلیفہ کی غلط حرکتوں پر بھی انہیں روس اور اشہاد نہایت سختی سے ٹوکا کرتے تھے، لیکن آپ کی بے مثال قبولیت عامہ کی وجہ سے کسی خلیفہ کی مجال نہیں تھی کہ آپ پر ٹیڑھی نگاہ ڈال سکے۔ بڑے بڑے با اقتدار عمرا آپ کی مجالس میں حاضر ہوتے، نہایت ادب سے دو زانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ جایا کرتے۔ آپ بسا اوقات انہیں نہایت سخت الفاظ میں پند و نصیحت کرتے اور وہ نہایت توجہ اور خاموشی سے سنا کرتے۔ آپ کی عظمت کا عالم تھا کہ مشائخ کبار آپ کے مدرسہ میں جھاڑو دیا کرتے، چھڑکاؤ کیا کرتے۔ جب آپ کی اجازت ہوتی تو دو زانو ادب تہ کر کے آپ کے سامنے بیٹھتے۔ مشہور ولی اللہ علی بن ابی نصر گاہے بگاہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی جائے رہائش سے سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد آیا کرتے تھے۔ بغداد کے قریب پہنچتے تو اپنے ساتھیوں سے فرماتے، دریائے دجلہ میں غسل کر لو اور اپنے دل کو خطرات سے پاک کر لو، ہم سلطان الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں۔ بغداد میں داخل ہوتے تو لوگ ان کی آمد کی خبر سن کر دوڑے دوڑے ان کی خدمت میں آتے۔ وہ فرماتے، شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازہ کی طرف بھاگو تو ان کا ایک ادنا نیاز مند ہوں۔ جب سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ کے دروازے پر پہنچتے تو وہ اپنا جوتا اتار دیتے اور اذان باریابی طلب کرتے۔ جب آپ پکارتے تو مؤدبانہ حاضر ہو جاتے۔ ان کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ بغداد آیا، شیخ اپنے مدرسہ کی چھت پر صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہے تھے۔ میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا، میں نے رجال غیب کو 40 صفیں کھڑی پائیں، ہر صف میں 70 رجال تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک سید عبد القادر جیلانی نماز سے فارغ ہو کر ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہم بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ وہ ہمارے سردار ہیں۔ ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا، میں اصفہان کا رہنے والا ہوں، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے، اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سرندیب کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں کہنا، اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں، ان کا فرمان ہے آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا، 10 سال تک غائب رہا، پھر آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا، میں نے شیخ کے حکم کے مطابق پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں دیکھا۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر شروع ہو گیا۔ تصرف انس و جن سب پر ہے آقائے غوث اعظم کا، ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک دن ممبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، آپ نے فرمایا، میں تو جمع کرتا ہوں اور تو اڑا دیتا ہے، تو بادل مجلس سے ہٹ گیا، مجلس سے باہر برسنے لگا۔ راوی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام ابھی پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی تھی، ہم پر نہیں برستی تھی۔
حضرت ابو عبداللہ کے والد فرماتے ہیں میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی کی 13 سال خدمت کی اور آپ میں بہت سی کرامات دیکھی۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جب تمام طبیب کسی مریض کے علاج سے عاجز آ جاتے تو وہ مریض آپ کی خدمت میں لایا جاتا، آپ اس مریض کے لیے دعائے خیر فرماتے، اس پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں سلطان المستند کا قریبی رشتہ دار لایا گیا جو مرض استسقاء میں مبتلا تھا، اس کو پیٹ کی بیماری تھی، تو آپ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ اللہ کے حکم سے لاغر پیٹ ہونے کے باوجود کھڑا ہو گیا، گویا پہلے کبھی بیماری اسے تھی ہی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ابو المعالی احمد مظفر حنبلی آئے اور کہنے لگے میرے بیٹے محمد کو 15 مہینے سے بخار آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اس کے کان میں کہہ دو اے ام ملدم تم سے عبد القادر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سے نکل کر حلہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ہم نے ابو المعالی سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں گیا، اسی طرح مجھے شیخ نے حکم دیا، اسی طرح کہا تو اس دن کے پاس کبھی بخار نہیں آیا۔ حضرت شیخ محی الدین غوث پاک کی خدمت میں ابو حفص عمر بن صالح اپنی اونٹنی لے کر آیا، عرض کیا میرا حج کا ارادہ ہے اور یہ میری اونٹنی چل نہیں سکتی، اس کے سوا میرے پاس کوئی اور اونٹنی نہیں ہے۔ بس آپ نے اس کو ایک انگلی لگائی، اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اس کی حالت یہ تھی کہ تمام سواریوں سے آگے چلتی تھی، حالانکہ وہ اس سے پہلے سب سے پیچھے رہتی تھی۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم کا کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضرت شیخ ابو الفضل احمد فرماتے ہیں میں حضور سیدنا غوث اعظم کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا، آپ کے پاس فقراء جمع تھے اور آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ کی گود میں آ گرا، سب حاضرین ہٹ گئے، آپ کے سوا کوئی نہ تھا اور آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا، آپ کے جسم سے گزرتا ہوا گردن سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا، اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ پھر وہ سانپ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کرنے لگا، آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کسی نے نہیں سمجھا۔ پھر وہ چل دیا تو آپ کی خدمت میں آئے لوگوں نے پوچھا، آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے سانپ سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر ساکن ہو جاتا ہے، تو میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ ڈوبی ہوئی بارات زندہ ہو گئی۔ ایک بار سرکار بغداد غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے ہیں مگر ماں کا ذکر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے، یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیفہ یعنی بڑھیا پر بڑا ترس آیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، چند منٹ تک کچھ بھی ظہور پذیر نہ ہوا، بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے ہیں مگر بقضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے، بارات کو ڈوبے 12 برس ہو چکے ہیں، اب نہ کشتی باقی رہی ہے نہ اس میں کوئی سوار،
تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معا دلہا دلہن و براتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم کے دست حق کے پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا ہے، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ سائنس کے برعکس خدائے رحمان کے ولی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو۔ میرے آقا حضرت بارگاہ غوثیت ماب میں عرض کرتے ہیں، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ اب وصال شریف کے طویل عرصے کے بعد رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہندوستان میں روح ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، شومئی قسمت سے ایک شادی شدہ ہندوانی کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار ہندو اپنی بیوی کو میکے پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ادھر اس بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ پا لیا، چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا، سنسان مقام پر دونوں کو گھیر لیا۔ دونوں پیدل تھے، یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو کہ یہ بیچاری تھک جائے گی۔ ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہو چلا تھا، لہذا اس نے کہا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کے بغیر میری بیوی کو منزل مقصود پر پہنچا دو گے۔ اس نے کہا، یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی، مسلمان 11ویں والے بڑے پیر کو بہت مانتے ہیں، تمہیں انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث اعظم کے تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کر دی۔ یوں ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس نے ایک کہکا لگا کر کہا، بڑے پیر صاحب کو فوت ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، اب وہ بھلا کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، اچانک 2 بزرگ نمودار ہوئے، ان میں سے ایک نے بیٹھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا اور پھر عورت کو ماں گھوڑے اس جگہ لائے جہاں وہ ہندو کٹا ہوا پڑا تھا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا، وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی مقتول کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کے کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ پیشی ہوئی، ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ کر سنا دیا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے، چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا، وہ تشریف لائے، انہوں نے آتے ہی اول تا آخر سارا واقعہ بیان کر دیا۔
لوگ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ زندہ کرامت سن کر اش اش کر اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ الاماں قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ سیلاب رک گیا۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں خوفناک سیلاب آیا اور پانی دریا کے کناروں سے اچھل کر بغداد کی طرف بہنے لگا۔ اہل بغداد گھبرا اٹھے اور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے دستگار ہوئے۔ حضرت نے اسی وقت اپنا عصا لیا اور لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اپنا عصائے مبارک دریا میں گاڑ دیا اور فرمایا رک جا، آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ تو یعنی تھم گئی۔ سیلاب کا پانی اترنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ دریا کے کناروں کے اندر اپنی اصلی حد پر وہ بہنا شروع ہو گیا۔ ایک دن سیدنا غوث اعظم اپنے مدرسہ میں وعظ فرما رہے تھے۔ سامعین ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ یکا یک سیاہ بادل گھیر آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ بارش سے بچنے کے لیے منتشر ہونے لگے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور کہا مولا کریم میں تیرے بندوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر کر دیتا ہے۔ معن بارش تھم گئی اور لوگ جم کر بیٹھ گئے۔ شیخ عدی بن مسافر اور حضرت کے ماتی جو اس موقع پر موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ مدرسہ کے اندر جہاں تک سامعین موجود تھے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، لیکن مدرسہ کے باہر بارش بدستور جاری رہی تھی۔ ایک دن سیدنا غوث اعظم اپنے مہمان خانہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئی اور کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اسے دعا دی اور چند ہی دنوں بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اسے اولاد نصیب فرما دی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ جاؤ تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی گھر چلا گیا اور عورت بن گیا اور اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 11 لڑکوں نے جنم لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ شریف بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نحیف البدن، قد درمیانہ، سینہ فراخ، ریش مبارک دراز، چہرے کو گھیرے ہوئے، رنگ گندم گون، دونوں ابرو ملے ہوئے، آبرو بلند، چہرہ تابندہ، ذی وقار، نرم گفتار، کم گو، اہل علم میں ممتاز تھے۔ کلام میں ایک طرح کی تیزی بلندی تھی جو سامعہ کے دل میں خوف کے ساتھ لذت بھی پیدا کر دیتی تھی۔ دوران گفتگو پورا مجمع ہمتاً گوش ہو کر آپ کے وجد آفرین کلام کو سنتا رہتا۔ دور اور نزدیک آپ کی آواز برابر سنائی دیتی۔ لاکھوں کے مجمع میں ہر شخص آپ کی آواز بخوبی سن لیتا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہر شخص بے چون و چراں کرتا۔ دل پر کسی قسم کا جبر محسوس نہیں کرتا۔ سخت سے سخت دل والا بھی آپ کے جمال با کمال کی زیارت کر لیتا تو اس کا دل موم کی مثل نرم ہو جاتا۔ جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو لوگ آپ کے لیے آپ سے دعا کرواتے اور اپنے وسیلہ سے جو بھی دعا مانگتے رب کریم اسے ضرور پوری کرتا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد ماجد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سرکار امام حسن تک ہے۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ حضرت امام حسین کے سلسلہ تک جاتے ہیں اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک جاتے ہیں۔ کربلا کے مسافر سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے شکم مبارک سے 70 ہجری میں حضرت سید عبداللہ محض
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। आपके वालिद माजिद सैयदना सरकार इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कुर्रतुल ऐन हज़रत इमाम हसन मसनवी थे। नजीबुत तरफ़ैन सैयद होने के सबब सारी दुनिया आपका एहतराम करती थी। इखलाकी हैसियत से आप तमाम नकाइस से मुबर्रा थे। यही वजह है कि आपका लक़ब महस हुआ। आप शक्ल व शुबारत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत रखते थे। सैयदना ज़ैद बिन अली बिन हुसैन के हम असर थे। आपका लक़ब महस होने की वजह एक ये भी बताई जाती है कि सैयदना इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह आप भी अपने घराने में पहले बुजुर्ग थे जो हसनी हुसैनी शरब इंतसाब से माला माल थे। सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हसनी थे और आपकी वालदा हुसैनी थी। बड़ी उम्र वालों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, छोटी उम्र वालों में सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहो, औरतों में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अव्वल इस्लाम कबूल करने वाले हैं और कबूल इस्लाम के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत व हिफाजत और फर्मा बरदारी व जानिसारी का हक अदा करने वाले हैं और दीन की तबलीग व इशाअत में बड़ी फ़राख दिली के साथ अपनी अपनी जानी और माली दोनों तरह की खिदमात पेश करने वाले हैं। नाज़रीन कराम, ये तो सिलसिला था हजूर गौसे पाक मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बुज़ुर्गों का। अब हम बयान करेंगे विलादत पाक सैयदना गौसे आज़म। मोतबर रिवायतों के ज़रिए पता चलता है कि हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह यकम रमज़ानुल मुबारक जुम्मा के दिन 470 हिजरी बामुताबिक 1075 ईस्वी में पैदा हुए। इमाम हाफिज इब्ने कसीर अपनी तसनीफ में बयान करते हैं हज़रत गौसे आज़म का सन्ने विलादत 470 हिजरी लिखा गया है। इतना ज़रूर जानते हैं कि जिस साल में बगदाद आया था उसी साल शेख अबू मुहम्मद रिज़्क़ुल्लाह बिन अब्दुल वहाब यतीमी का विसाल हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 18 बरस थी। इसी हिसाब से आपका सन्ने विलादत 470 हिजरी। उसके बाद इमाम याफ़े ने शेख अबुल फ़ज़ल अहमद बिन साले जीली का कौल नकल किया है कि हज़रत की विलादत 470 या 471 ईस्वी में हुई, हिजरी में हुई। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी नफ्सुल अंस के अंदर हज़रत गौसे आज़म के मुतालिक जो कुछ लिखा है इमाम याफ़ी की किताब से लिया है। वतन मुबारक आपका गेल है, जिसे गेलान भी कहते हैं। अरब को लोग इसको जेल और जेलान भी कहते हैं। ये तबरिस्तान के पास एक इलाका है, मुल्क अजम में वाक़ है। इस इलाके में नैफ नाम के एक कस्बा में आपकी विलादत बासादत हुई। ये इलाका बगदाद मुक़द्दस से 7 मील की दूरी पर है। बगदाद मुक़द्दस मदाइन के करीब भी जेल या गेल नाम के 2 कस्बे अभी भी पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों कस्बों को हज़रत गौसे आज़म का मुअल्लिद बावर कराना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये मुल्क इराक से मुतल्लिक हैं और हज़रत गौसे आज़म का अजमी होना मुहक्किक है। हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर वालिदा माजिदा बयान फरमाती हैं, विलादत के साथ शरीयत का इस कदर एहतराम था कि हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रमज़ान भर में कतई दूध नहीं पीते थे। 29 शाबान की रात को रुयत ना हो सकी, लोग तरद्दुद में थे। इस मादरवाद ज़ाद वली ने सुबह को दूध नहीं पिया। बिलाखिर तहकीक के बाद मालूम हुआ आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। आपकी वालिदा मोहतरमा का बयान है कि पूरे अहद रज़ात में आपका ये हाल रहा कि साल के तमाम महीनों में दूध पीते थे, लेकिन जो ही रमज़ान का महीना शुरू होता दूध पीना तर्क फरमा देते थे। इब्तदा ही से खुदावंद कदूस की नवाज़िशात सरकार गौसे आज़म की जानिब मुतवज्जे थी, फिर आपके मर्तबा फलक के वकार को कौन छू सके, ये इसका अंदाज़ा करे। चुनांचे सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने लड़कपन से मुतल्लिक खुद इरशाद फरमाते हैं कि उम्र के इब्तदाई दौर में जब कभी मैं लड़कों के साथ खेलता, गैब से आवाज़ आती, अल्लाह वो लाभ से बाज रहो। जैसे
سن کر میں رک جایا کرتا اور اپنے گرد و پیش میں جو نظر ڈولاتا مجھے کوئی آواز سننے والا دکھائی نہ دیتا، جس سے مجھے وحشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش میں چھپ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں بچپن کے زمانہ میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا، بقضائے طفل ایک گائے کی دم پکڑ لی۔ فوراً اس نے کلام کیا، عبدالقادر تم اس غرض سے دنیا سے نہیں بھیجے گئے ہو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، دل پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو رسم و رواج اسلام کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے اور استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی پڑھ کر سنا ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ والدہ محترمہ 18 سپاروں کی حافظ ہیں، وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں مادر شکم میں تھا تو یہ 18 سپارے سنتے ہی مجھے یاد ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے آبائی وطن جیلان میں ہی باقاعدہ طور پر قرآن عظیم ختم کیا، دوسری دینی کتابیں بھی پڑھ ڈالیں۔ والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح کا سایہ کرم اٹھ جانے کے بعد آپ کو اپنی زمین اور گھر کے دوسرے امور کو سنبھالنا پڑا۔ بڑی دل جمی کے ساتھ آپ زمین کی کاشتکاری، دیگر گھریلو کاروبار کو انجام دیتے رہے اور ان امور سے فارغ ہو کر جو وقت ملتا اسے والدہ محترمہ کی خدمت میں صرف کر دیا کرتے تھے۔